بات کر سکے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا ایک غلط امیج اور غلط شکل دی گئی ہے۔ ارے دین سیکھو نبی سے، اسلام سیکھو اللہ کے پیارے پیغمبر سے، دین سیکھو مسجد نبوی کے ماحول سے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کے ادھر کی طرف رخ کرتے ہیں نماز میں اور پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب۔ نماز ختم ہوتی ہے، نبی پڑھتے ہیں لوگوں کے چہروں کو، غریبوں کے چہروں کو، بے بس اور بے بس لوگوں کے چہروں کو پڑھتے ہیں، ان کی بھوک کا احساس نبی کو ہوتا ہے۔ اعلان کرتے ہیں ہے کوئی میرے مہمان کو اپنے گھر لے جائے اور کھانا کھلائے۔ ابو طلحہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو تھوڑا سا پتا تھا کہ میرے گھر میں کچھ ہے، ورنہ سارے صحابہ وہ تھے جن کو یقین تھا کہ ان کے گھر میں ایک وقت تک کھانا بھی۔ ہائے ابو طلحہ جا رہے ہیں، گھر رات کا وقت ہے، بیوی سے پوچھتے ہیں نبی کے مہمان کو میں لے کر آیا ہوں اور ہے کچھ کھانے کو؟ بیوی کہہ رہی ہے میرے اور تمہارے لیے تو بھوکے ہی سو جانا ہے، بچوں کے لیے کچھ رکھا ہے۔ کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو، میں اللہ کے نبی کے مہمان کو بھوکا واپس نہیں لوٹا سکتا، اور رات کا وقت ہے اور معلوم ہے اگر وہ جو کھانا ہے ایک ہی آدمی کے پیٹ بھرنے کے قابل ہے۔ بیوی سے کہتے ہیں کہ خبردار تم بھی نہیں کھاؤ گی، میں بھی نہیں کھاؤں گا، کھائے گا تو اللہ کے رسول کا مہمان کھائے گا۔ کہا مہمان بھی ان کی تربیت تھی نبی کی، وہ کھائے گا اکیلا نہیں، اس لیے کہا بیوی سے کہ دیکھو بتی کو چراغ کی درست کرنے کے بہانے گل کر دینا، بجھا دینا، تاریکی ہو جائے گی، تم اور میں کھانے کی ایکٹنگ کریں گے، اللہ کے نبی کا مہمان کھانا کھا جائے گا۔ اس طرح رات کی تاریکی میں میاں بیوی نے، ابو طلحہ اور ان کی بیوی نے کیا، وہ عمل کیا، اور پھر وہ مہمان اکیلا کھانا کھا گیا یہ سوچ کر کہ یہ دونوں بھی کھا رہے ہیں۔ فجر کی نماز میں ابو طلحہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، سلام پھیر کر معمول کے مطابق نبی نے سب کے چہروں کو دیکھا، ابو طلحہ پر نظر پڑی، پکار کر کہا ابو طلحہ رات کی تاریکی کا، رات کے اندھیرے کا عمل اللہ کو پسند آ چکا ہے، رات کی تاریکی کا عمل اللہ کو پسند آ چکا ہے۔ اور اللہ نے یہ آیت نازل کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ جماعت صحابہ کی ایسی پیاری سی بات ہے کہ خود بھوکے رہ جاتے ہیں اور دوسروں کو کھانا چاہتے ہیں۔ یہ ماحول ہم کو اور آپ کو پیدا کرنا ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ ہم ملک کے بدلتے حالات پر نگاہ رکھیں، اپنے آپ کو سنبھالیں اور آپس کے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ برادریوں میں بٹنے کا اب وقت نہیں ہے، مسجدوں مسلکوں میں بٹنے کا اب وقت نہیں ہے۔ محبتیں پیدا کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ میں عصر کی نماز میں یہاں آیا اور عصر کی نماز کے بعد میں نے ایک موضوع پر بات کی، محبت پر بات کی، سلام پر بات کی، اور ہمارے یہاں کے احبابوں نے کہا کہ وہ باتیں تھوڑا سا آپ اور بتا دیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے پہلے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے 4 باتیں بتائی تھی۔ غور کرو 4 باتوں پر، 4 باتوں پر آپ عمل کریں گے۔ عہد کیجئے میں بولوں گا انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ آپ لوگ عمل کریں گے 4 باتوں پر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ بہت مزہ آئے گا، عربی جاننے والے تو جھوم اٹھتے ہیں جب اللہ کے نبی کی اس کلام کو سنتے ہیں۔ افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنة بالسلام۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ 4 باتیں، 4 باتوں میں سے 3 باتوں کا تعلق سماج سے تھا، لوگوں سے تھا، اور ایک کا تعلق رب سے تھا، ایک بات کا۔ 3 باتیں بتائیے، کیا کہا؟ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سب کو سلام کرو، سب کو سلام کرو، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو سلام کرے، شوہر بیوی کو سلام کرے، بیوی شوہر کو سلام کرے، بیٹا باپ کو سلام کرے، باپ بیٹے کو سلام کرے، مہمان میزبان کو سلام کرے، میزبان مہمان کو سلام کرے، حاکم محکوم کو سلام کرے، محکوم حاکم کو سلام کرے، آفیسر ملازم کو سلام کرے، ملازم آفیسر کو سلام کرے، امام محتجب کو سلام کرے، مقتدی امام کو سلام کرے، استاد شاگردوں کو سلام کرے، شاگرد استاد کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، مسافر چلنے والا بیٹھے والے کو سلام کرے، سب ایک دوسرے کو سلام کرو۔ سواری پر بیٹھ کر جا رہا ہے کار میں، تجھ پر لازم ہے کہ تیرے سامنے سے کوئی رکشہ چلانے والے مسلمان گزر رہا ہو، تیری کار کی حیثیت تیری سلام کی حیثیت ہے، اور ارادہ کر تیرے غرور کو توڑ اور رکشے والے کو اور آٹو والے کو سلام کر۔ یہ ہے وہ دین جو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ محبت قائم کیجیے، یاد رکھیں صرف کرتا پاجامہ ٹوپی اور
محبتوں سے ہے. سرکار نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا, تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ. ولا تؤمنوا حتى تحابوا, تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کرنے والے نہیں بن جاؤ. آپس میں دشمنی رکھو گے اور سوچو گے کہ مومن بن جاؤ گے, آپس میں بغض رکھو گے اور سوچو گے اور خیال کرو گے کہ جنت میں چلے جاؤ گے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعصب اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنزہنی تنزوی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اور عداوت اور بغض رکھیں گے اور کینہ رکھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مومن بنا دے, یہ ہونے والا نہیں ہے. جب تک محبت دلوں میں تمہارے نہیں آئے گی اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے. ولا تؤمنوا, قول نبی کا ارشاد نبی ہے یہ, ولا تؤمنوا حتى تحابوا, تو مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. ارادہ کرو, عزم کرو, ہم سب ایک دوسرے سے محبت کریں گے انشاءاللہ. محبت 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 کے ماحول میں چلو, لے کے چلو محبتوں کو, محبتوں کا طوفان تمہارا دل ہو جائے. یاد رکھیے مومن کا تعارف یہ ہے کہ مومن ایک اپنے دل میں محبت رکھتا ہے. جس طرح کنواں پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور بگولا دودھ سے بھرا ہوا ہوتا ہے, مومن کا دل محبتوں سے بھرا ہوتا ہے. المؤمن مألف, سرکار نے فرمایا مومن محبت کا سرچشمہ ہے, گہوارہ ہے. ولا خیر فی من لا یعلم ولا یولف, اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا اس سے محبت کرتا ہے. ہمیں احتساب کرنا چاہیے. اور دوسری بات بتائی سرکار نے اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ, کھانا کھلاؤ لوگوں کو. کھاؤ مت, کھانا کھلانے کی جگہ چائے پلا کر مت بھیجو. کھانے کا وقت ہے کھانا کھلاؤ, ضروری نہیں کہ بریانی کھلاؤ. آپ کے گھر میں دال روٹی ہے, آیا ہے آپ کا چچا, آئے آپ کے چچا, آپ کے دادا آ گئے, آپ کی خالہ آ گئی, آپ کی نانی آ گئی, آپ اس کو چائے پلا کر باہر کی رخصت کر لو. نہیں, آپ کا دوست آیا ہے, دوپہر کا وقت ہے یا رات کا وقت ہے, کھانا کھلا کر بھیجو. اطعموا الطعام, مدنی معاشرے کو سرکار نے اطعموا الطعام سے آباد کیا. کھانا کھلاؤ, سب ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ. یہ کھانا کھلانا ہمارے برادران وطن نئے مسلموں کے ساتھ بھی, ہمارے بھائی ہندو بھائی, ان بھائیوں کو آپ نے کھانا کھلایا, سنت ادا کر رہے ماشاءاللہ. دعوت قبول کرنا سنت ہے, خوب چل رہا ہے ماشاءاللہ. دعوت قبول کرنا سنت ہے, دعوت قبول کرنا سنت ہے, میٹھا کھانا سنت ہے. ایک صاحب جو ہے دعوت میں بیٹھے, کھانا خوب کھائے, اتنا کھائے, میزبان ڈالتا چلا رہا, کھاتا چلا رہا, ڈال عبداللہ گوڑ کہہ رہے, کھاتا رہا. آخر میں میزبان نے کہا حضرت یہ صاحب میٹھا لیجیے. انہوں نے کہا نہیں بس ہو گیا, بس ہو گیا, نہیں چلے, نہیں میٹھا کھانا سنت ہے, کھاؤ. انہوں نے کہا جان بچانا فرض. اتنا کھا رہے اور کیا کہہ رہے, دعوت قبول کرنا سنت ہے. یہ دعوت قبول کرنا سنت ہے بعد میں بولو, پہلے یہ بولو دعوت کرنا سنت ہے. یہ کیوں نہیں بولتے؟ کیوں سماج کو بدنام کیا جا رہا ہے؟ کیوں نبی کی زندگی کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ نبی صرف دعوت قبول کرتے تھے, دعوت نہیں کرتے تھے. جس طرح دعوت قبول کرنا سنت ہے اس سے بڑھ کر دعوت کرنا سنت ہے. ہمارے نبی نے ان برادران وطن کو, ان ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کوئی ہو, کتنے لوگ آتے تھے وطنی لوگ لگے, اللہ کے پہلے پیغمبر ان کے ساتھ محبت کی بات کرتے تھے, ان کو اہتمام کے ساتھ بات کرتے تھے. مسجد نبوی میں وفود سے نئے مسلموں کے وفد آتے تھے, ان سے بات کرنے کے لیے جگہ متعین تھی. اور اللہ کے پیغمبر ان کو کبھی بھوکا نہیں کھلایا, کھلاؤ, ایک دوسرے کو کھلاؤ. اور دوسری بات, تیسری بات, وصیل الارحام, سلے رحمی کرو, رشتے داروں سے جڑو, رشتے داروں کو دور مت کرو, قطع رحمی مت کرو. آج مال مل گیا اسی لیے سال بھر گزر جاتی ہے اور خالہ کو دیکھ نہیں پاتا. مالداری تیرے پاس آ گئی اور تو اپنی نانی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. بہن کو, حقیقی بہن کو عید گزر جاتی ہے, اپنی حقیقی بہن سے ملاقات کے لیے نہیں جاتا. تیرا یہ مال فرعون کے مال سے نکلا کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس نہیں ہے؟ یہ رشتے داروں کو نبھاؤ, ددیانی رشتے, دنیانی رشتے, سسرالی رشتے, ان رشتوں کو نبھاؤ اور مضبوط ہو جاؤ. خاندان کے پاس مضبوط ہو جاؤ. اور اب وقت ہے بزرگوں, ہر ایک سے ملاقات کرو, ہر ایک سے ملاقات کرو. مسلکوں کو ختم کرو, جھگڑوں کو ختم کرو. بہت جھگڑ لیا, بہت جھگڑ لیا. ہم نے مسجدوں کو ٹارگیٹ بنا دیا.